السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج بدھوار ہے اور 10 مارچ 2021 کا خوبصورت دن صبح ہو چکی اور دنیا آہستہ آہستہ اپنے کاموں کی طرف رواں دواں ہے۔ بچے اپنے اسکولوں میں جا چکے، پرندے اپنی خوراک کے لیے باہر نکل چکے اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتے ہوئے۔ تو ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ آگے چلاتے ہوئے آج میری نظر سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کا ذکر گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت جو میں نے پڑھی وہ بڑی اچھی لگی، تو میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر لیتے ہیں، اور ساتھ چلتے چلتے اپنا یہ جو جرمنی کا فرینکفرٹ شہر ہے اس کا ایک کنارہ جو ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ عموماً روزانہ کی روٹین میں ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو شخص بھی رزق حلال یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ حلال طریقے سے مال کماتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال کی مدد کرے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے وہ والا مال جو اس کو اللہ تعالیٰ دے گا وہ خرچ کرے۔ نیک نیتی کے ساتھ رزق حلال کمانا اور یہ نیت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو مال مجھے دے گا وہ انسانیت کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی عزیزوں کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے وہ خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ ہیں الفاظ کہ سورج کی طرح اس شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا جس نے رزق حلال اس نیت کے ساتھ کمایا اور اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کی مال کے اندر، کہ وہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے گا، اپنے عزیزوں کا خیال رکھے گا، ماں باپ کا خیال رکھے گا اس سے، اور خدا تعالیٰ کے دین کی ترقی کے لیے وہ خرچ کرے گا۔ جیسا کہ ہمارے عام طور پہ مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے رواج کہ ہمارے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں، ہم اس کو غریبوں کے لیے لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ ہے اسی حدیث کا کہ ایک شخص جس نے نیک نیتی کے ساتھ رزق حلال کمایا، لیکن اس کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے اور میں دنیا کے اندر مشہور ہو جاؤں اپنے مال کی وجہ سے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے مال کی وجہ سے میرا روب پڑ جائے لوگوں کے اوپر کہ یہ اتنا مالدار ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہی ہم چلتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے پرانے وزراء، وزیر اعظم یا ہمارے پرانے جو صدر رہ چکے، کسی کا بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے ملک کے اندر جب ان کو موقع ملا حکومت کا تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار نہیں کیا مال اکٹھا کرنے کا، اور آج تک وہ ملک کے اندر مختلف عدالتوں کے اندر، مختلف شعبوں کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا مال جو ہے وہ انہوں نے دوسرے ممالک میں اکٹھا کر لیا، کوئی سرے محل کے نام پہ، کوئی فلیٹس کے نام پہ، کوئی کسی طریقے کے نام پہ۔ جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو شخص مال کماتا ہے رزق حلال، بے شک حلال طریقے سے کماتا ہے، لیکن یہاں تو حلال والی بات نہیں تھی، وہ اس کی نیت مگر یہ ہے کہ مجھے دنیا کے اندر ایک رعب دبدبہ حاصل ہو، لوگ میرے مال کی تعریف کریں اور میری عمارت کو دیکھ کے رعب میں آئیں۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ خدا تعالیٰ جب روز قیامت، بے شک اس نے مال جو ہے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوگا۔
اب یہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہے اور حساب ہوگا، ان کے لیے یہ حدیث بڑی معنی رکھتی ہے۔ لیکن جو شخص عملی طور پہ اس پہ یقین نہیں رکھتا، جیسا کہ وہ لگا ہوا ہے مال جوڑنے میں، بنانے میں، اور تا دم آخر اس چیز پہ قائم دائم ہے کہ ہم نے یہ مال جو بنایا ہے یہ ہماری محنت سے بنایا ہے، ہم نے کوئی غیر قانونی، پھر اس حدیث کے آخر پہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان جو رزق حلال سے نہیں کماتا بلکہ اس نے مال جوڑا غیر قانونی طریقے سے، غلط طریقے سے، اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا سلوک روز قیامت بہت ہی برا اور سخت سزا ملے گی اس کو۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور آپ لوگ اس کو باقاعدہ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ مال تو ہر انسان جو ہے اس دنیا میں، جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مال کمائے، مال بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن صرف اتنا ضرور ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ مال بنانا، جائز طریقے سے محنت کر کے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی میرے اوپر جو بھی کیا کہتے ہیں فرائض اللہ تعالیٰ نے میرے پہ ڈالے ہیں، کہ میں اپنے اہل و عیال کی مدد کروں گا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھوں گا، اپنے عزیزوں اقارب جو غریب ہیں قریب ان کا، پھر دین کی راہ میں خرچ کروں گا، اسلام کی ترویج کے لیے دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قرآن مجید کے تراجم کر کے ان قوموں تک پہنچانا جنہوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک ہے جس کے اندر سارا نقشہ کھینچ دیا گیا دنیا کا، قیامت کا نقشہ، ایون کہ جو پیش گوئیاں ایٹم بامز کے جو ملتے ہیں ان کی نشانیاں وہ موجود ہیں۔ کوئی شعبہ دنیا کا ایسا نہیں جس کا ذکر نہیں قرآن مجید میں ملتا، اور وہ لوگ جن تک یہ پیغام پہنچا نہیں ان کی زبان کی وجہ سے، وہ اس کے لیے خرچہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے تراجم ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ زبانوں کے اندر ترجمے ہو کے دنیا میں پھیلا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو مختلف ممالک کے اندر مشنز کھولے جاتے ہیں اسلام کی ترقی کے لیے، اس کے لیے بھی جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی اس رزق حلال میں سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں اگر انسان ان کو غور کرے، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اس بات پہ یقین ہے کہ آخر ایک دن خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور خدا کو منہ دکھانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ نے کون سا سانس جو لیا تھا اس کے اندر ملونی تھی، یعنی کہ کون سا کام آپ نے ایسا کیا تھا جس کے اندر آپ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی سزا کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن اگر یقین نہیں ہے، آپ کے پریکٹیکل آپ کا بتاتا ہے، آپ کا فعل بتاتا ہے، آپ مال اکٹھا کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں بغیر کسی یہ تردد کے، سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے اور ہم نے پوچھے جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حافظ و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سمجھ دے یہ جو مال بنائے جا چکے ہمارے ملک کے اندر لیڈران نے، وہ ان روز قیامت ان کے اوپر وبال بن کے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں جو خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی، ان کو ایک موقع دیا کہ وہ قوم کی خدمت کریں، وہ جو ہے وہ انہوں نے ادا نہیں کی، بلکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ مال جوڑنا، مال کی خواہش کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے اس پہ سارا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے اور عقل دے۔ السلام علیکم۔